بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 سے جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کا شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کو، پڑھنے کو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت قرآن کا ہم کو ثواب عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کوئی غم کھائیں گے. یعنی جس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی ہمارا نبی ہے، جب تمہارے میں ہمارا کوئی رسول، کوئی نبی جب ادھر آئیں گا تو جو ہے تم اس کی اتباع کرو، اس سے جو ہے اس کی پیروی کرو، اس کی آیات کی، اور وہ جو آیات میری آیات تمہارے سامنے پیش کرا اس کو جو ہے جھٹلاؤ مت اور اس کی پیروی کرو. یعنی یہاں اچھا اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ، یعنی جیسے کیونکہ رسول انسانوں میں سے بھیجے گئے، بشری ہوئے رسول، تو اسی لیے بولے کہ تم میں سے، تو اس کا مطلب تم میں سے مطلب یہ ہے کہ یعنی رشتہ داریوں میں سے، خاندانوں میں سے نہیں، تم انسانوں میں سے، تم میں سے کچھ رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بنے گے، وہ یتلو علیہم آیاتی ہی، تاکہ وہ میری آیات تمہارے سامنے پڑھیں گے. تو جو شرک کرنے سے ڈر گیا، یعنی جو وہ آیات کو سنے اور اس پہ عمل کرے اور میرے علاوہ کسی کو خدا نہ سمجھے اور شرک نہ کرے، تو اس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ لا دیا. اور اگر اس پہ کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں وہ اس کے لیے کوئی غم ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا گناہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ وہ ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو آپ شریک نہیں ٹھہرانا. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، یعنی اس کے مد مقابل میں آ گئے، ہمارے نبیوں کی، ہمارے رسولوں کی مخالفت کرے، ان سے دشمنی کرے، وہی اہل جہنم ہے، اور وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیتیں جھٹلایا، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئے، یعنی موت کا فرشتہ جان نکالنے آئے تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے،
اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا اس آیت کی کہ اللہ پر بہتان باندھنے والے ظالموں کا بیان۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بہتان کرتا ہے، ہاں، اور وہ بھی جو اللہ کے کلام کی آیتوں کو جھوٹا سمجھے، انہیں ان کا مقدر ملے گا۔ یعنی اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ انہیں سزا ہوگی، ان کے منہ کالے ہوں گے، ان کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا، اللہ کے وعدے وعید پورے ہو کر رہیں گے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کی عمر، عمل، رزق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں تو ملے گا، وہ دنیا میں تو ملے گا۔ یہ قول قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد کا جملہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اسی مطلب کی آیت ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون سورہ نحل میں ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے گڑ لینے والے فلاح کو نہیں پاتے۔ وہ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لیں لیکن آخر کار ہمارے سامنے ہی پیش ہوں گے، اس وقت ان کے کفر کے بدلے ہم انہیں سخت سزا دیں گے۔ ایک آیت میں ہے کہ کافروں کے کفر سے تو کافروں کے کفر سے تو غمگین نہ ہو، ان کا لوٹنا ہماری جانب ہی ہوگا، یعنی وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، تو پھر اب ان کا حساب کتاب تو ہم ہی کریں گے، تو آپ کیوں غم اٹھا رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کا لوٹنا ہماری جانب ہی ہوگا۔ پھر اچھا فرمایا کہ ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو ان کو بطور طنز کہتے ہیں کہ اب اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ جب موت کا فرشتہ جب ان سے آ کے جب ان کی روح کھینچتا، تو جب وہ لوگ جب پریشان ہو جاتے، جب ان کے پاس کوئی چادر ہے، تو تب موت کا فرشتہ جو ہے ان سے تنزیہ پوچھتا کہ بھئی تم تو اب تمہارے تو بہت سارے خدایاں تھے، تم تو بہت سارے خدا بنا کے رکھے تھے، تو اب پکارو تمہارے خدا کو، کسی خدا کو کہ وہ ہے ان میں طاقت، تو پھر ہمارے پنجے سے بچاؤ بولو۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ بھئی موت کا فرشتہ ان سے تنزیہ کہیں گا کہ کیوں نہیں پکارتے اپنے خداؤں معبودوں کو، وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیں گے۔ جب تم خدا سمجھتے تھے ان کو، تو یہ موت کے عذاب سے بھی تم کو بچا لیں گے نا، پکارو ان کو۔ آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ نہایت حسرت سے جواب دیتے ہیں کہ افسوس، وہ تو کھو گئے، ہمیں ان سے اب کسی نفع کی امید نہیں، بس اپنے کفر کا آپ ہی اقرار کر کے مرتے ہیں۔ اب جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے، جو اب تمہارے کام نہیں آتے، انہیں بلاؤ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں چھڑائیں۔ اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی پر تھے، ایسی چیزوں کو معبود بنا لیا تھا جو اس کے مستحق نہ تھے، آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پتہ نہیں، مگر اب ان کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو یہ 137ویں آیت تھی، اور انشاءاللہ آج اسی پر، کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب آ رہا، تاخیر بھی بہرحال، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن شریف پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو قرآن کریم کے نور سے آباد و شاد رکھے۔ ہمارے آل اولاد کو پروردگار سب گھر والوں کو، تمام چاہنے والوں کو اللہ مسلمانوں پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، ہمارے نسیان کو نظر انداز کر دے۔
اللہ ہماری گناہوں کو ہماری کوتاہیوں کو پروردگار معاف فرما کر اس مہینے کے صدقے میں قرآن کریم کے صدقے میں ہماری ہمارے صوم کو ہماری صلات کو پروردگار ہمارے وظیفوں کو اس کو قبول فرمائے اور ہم پہ کرم فرمائے رحم فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ